ہیں، ابھی سال مکمل نہیں ہوا، لیکن ایک بڑی تعداد ہے ان پولیس کے شہداء کی جنہوں نے لا انفورسمنٹ کے فرائض کی انجام دہی میں اپنی جانیں اس ملک پر، اس قوم پر، اس صوبے کے عوام کے تحفظ کے لیے قربان کی ہیں۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ جب ہم لا اینڈ آرڈر کی بات کریں، جب ہم جرائم کی بات کریں، تو ہمارے سامنے ایک چیز ضرور ہونی چاہیے کہ پولیس اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی کمٹمنٹ پر کم از کم ہمیں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے، اور اگر کوئی شک کرتا ہے تو میں سمجھتا ہوں وہ ان تمام شہداء سے زیادتی کرتا ہے جن کا خون اس دھرتی پر بہا ہے۔ دہشت گردی کا بھی ایک ایشو ہے، آپ کو پتہ ہے، اس کو ہم عام جرائم سے تھوڑا الگ سے ڈیل کرتے ہیں، کیونکہ اس کی ڈائنامکس، اس کا جو پیراڈائم ہے وہ ایک مکمل طور پر مختلف ہے ان عام جرائم سے جو عام آدمی کو درپیش ہیں، جن میں ذاتی دشمنیوں کی بنا پر قتل، مقاتلے، ڈکیتیاں، رہزنی، چوری چکاری، منشیات کا کاروبار، یہ جو کام ہے اس حوالے سے بھی پولیس سرگرم ہے، اور دہشت گردی کے خلاف بھی پولیس سرگرم ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کے ساتھ یہ شیئر کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ سال کا اختتام ہونے جا رہا ہے، اگلے مہینے بلکہ اسی مہینے ہم انشاءاللہ ایک کمپریہنسو بریفنگ بھی رکھیں گے، اور آپ کو پتہ ہے کہ آئی جی صاحب ہر سال ایک بریفنگ رکھتے ہیں جس میں پورے سال میں جو سٹیٹسٹکس ہوتی ہیں اور جو اقدامات ہوتے ہیں ان پر آپ کو بریف کرتے ہیں۔ لیکن آج ہم نے ایک غیر رسمی طور پر سوچا کہ آپ کے ساتھ ایٹ لیسٹ اب تک کی کارکردگی شیئر کریں، اور اگر آپ کے کوئی سوال وغیرہ ہوں، کوئی کویسچنز ہوں، کوئی کوئریز ہوں تو ان کا بھی ہم جواب دے سکیں۔ بہت بہت شکریہ۔ میں بابر سلیم صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ آپ کے سامنے اپنی بات رکھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں بیرسٹر صاحب کا بڑا مشکور ہوں، ڈی آئی جی آپریشنز اور اسپیشل سیکرٹری صاحب کا بڑا مشکور ہوں، اور آپ سب بہنوں، بھائیوں اور بچیوں کا بڑا مشکور ہوں۔ یہ ہمارا پہلا باضابطہ انٹریکشن ہے۔ آواز نہیں آ رہی میری؟ آہستہ آہستہ اونچی ہو جائے گی خیر۔ اچھا، میں کوشش کروں گا کہ ہمارا جو بھی آپس میں انٹریکشن رہے وہ بڑا سمپلسٹی کے ساتھ رہے، اس میں زیادہ ہیر پھیر نہ ہو، میں آپ کے ساتھ بڑی سیدھی سی بات کروں اور جو بات مناسب ہو وہ کروں۔ کے پی کی صورتحال جو ہے وہ باقی تمام صوبوں سے، اس کی جیوگرافی، اس کی جیولوجی، اس کی ٹوپوگرافی، یہ باقی تمام صوبوں سے یکسر مختلف ہے۔ اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ ہم نے ایکس فاٹا کا مرجر بھی کیا اس کے اندر، اس سے بالکل ایک دم ہماری سچویشن چینج ہوگی اور ہمارا صوبے کی لائنیں جو ہیں انٹرنیشنل بارڈرز تک چلی گئی۔ فیکٹس اینڈ فگر سارے آپ کے سامنے موجود ہیں، بیرسٹر صاحب نے بھی اس پہ بات کر لی ہے، وہ سارے آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری پولیس بڑی جاں فشانی کے ساتھ اور بڑی دلیری کے ساتھ، اچھا وہ بڑی دلیری کے ساتھ جو ہے اس تمام صورتحال کو ٹیکل کر رہی ہے۔ صرف اس پچھلے 10-11 ماہ میں 100+ شہادتیں ہوئی ہیں، اور میں آپ سے تمام میڈیا سے یہ ایک درخواست کرتا ہوں، میں اکثر اخبارات میں پڑھتا ہوں یا جب رپورٹنگ ہو رہی ہوتی ہے تو کہتے ہیں اتنی ہلاکتیں ہو گئی ہیں۔ یہ ہلاکتیں نہیں ہیں، یہ ہمارے وہ شہداء ہیں جو ہمارے بچوں کو، ہماری فیملیز کو، ہمارے معاشرے کو سیکیور کرنے کے لیے دن اور رات جو ہے وہ اپنی ڈیوٹی پہ کھڑے ہیں، اور وہ کام بھی وہ کر رہے ہیں جو ان کے حصے کا نہیں تھا۔ ہم دہشت گردی سے بھی مقابلہ کر رہے ہیں۔ ہمارا بہت لمبا ایک دیکھتے ہیں آپ ایک بارڈر ہے افغانستان کے ساتھ، 1200-1300 کلومیٹر کا بارڈر ہے، گو اس پہ فینسنگ ہو چکی ہے مگر وہ پھر بھی بریچیبل ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اس کو دیکھ کے ہم دیکھتے ہیں۔ پھر دہشت گردی کی جو بات ہوئی، ضرور افغانستان میں بدلتی ہوئی صورتحال کی وجہ سے اس کے اثرات ہمارے صوبے پہ ڈائریکٹلی آئے ہیں، اور اب اس لیے ہمیں زیادہ یہ تھوڑا سا دوسروں کی بنسبت زیادہ محسوس ہو رہا ہے، کیونکہ ہم بالکل انٹرنیشنل بارڈرز کے اوپر آ کے بیٹھ گئے ہیں۔ ہمارے اور افغانستان کے درمیان اب کوئی بفر نہیں ہے، اب تمام جو NMDs ہیں جو پہلے ایکس فاٹا تھی وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں، اور پھر آپ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ وہاں انفراسٹرکچر پورا نہیں ہے۔ جب سے ہمیں یہ ملے ہیں تو جس طرح ڈیولپڈ ہمارے باقی ضلع ہیں اس طرح کے معاملات NMDs کے اندر نہیں ہیں۔ ابھی ہم ان چیزوں کو ڈیولپ کر رہے ہیں، ابھی تھانے ڈیولپ ہو رہے ہیں، ابھی فورسز ڈیولپ ہو رہی ہیں، ابھی دفاتر ڈیولپ ہو رہے ہیں، مختلف اداروں کو وہ کر رہے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں
تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ضرور ہم اس کو اس نظر سے دیکھتے ہیں کہ ضرور جرائم کی شرح میں ہمارے اس بارڈر لائن لگنے سے تھوڑا سا اضافہ ہم ضرور دیکھتے ہیں، مگر ہمیں یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جو لوکل ہمارے کرمینل نیٹس ہیں، اسی چیز کی آڑ میں وہ بھی اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں، لوگ اپنی دشمنیاں نکال رہے ہوتے ہیں، لوگ اپنے پرانے قصے سیٹل کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ فگرز بھی ان کے ساتھ لگ رہے ہوتے ہیں۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے فضل و کرم سے ہماری لا انفورسنگ ایجنسیز، پولیس اور باقی ادارے، اور بارڈر پہ بھی ہم فوج کے ساتھ مل کے، اور فوج ہمارا بہت اچھی طرح مطلب وہ کر رہی ہے، تو حالات ہمارے کافی بہتر ہیں پہلے سے۔ افغانستان کے اندر چینجز لازمی بات ہے، وہ اکراس دا بارڈر ہمیں افیکٹ تو کرتی ہے، تو یہ ساری صورتحال ہے جی۔ اس پہ اگر آپ کو پوچھیں گے تو میں آپ کو مزید فردر بات کر دوں گا۔ ڈی آئی جی صاحب سے فگرز پہ کوئی بات جنرل کرتے ہیں؟ بات آپ سے جرائم کی صورتحال پہ کریں گے تو ان کو بھی آپ ذرا سیکوینس میرا بنا نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آصف اقبال، ڈی آئی جی آپریشنز۔ جہاں تک فگرز کی بات ہے تو آپ کو یہ پریس بریفر دے دیا ہے، فگرز اس میں ہیں، میرے خیال میں اس میں ڈیپ جانا آپ کے وقت کا ضیاع ہوگا، تو وہ تو آپ کو دے دیے ہیں آپ کی کنزمپشن کے لیے جو ہے۔ باقی جیسے منسٹر صاحبان نے بات کی تو ہم جو ہے بالکل بیدار ہیں، اور احساس ہے حالات کی نزاکت کا جو ہے۔ لا اینڈ آرڈر، دہشت گردی کی جو لہر آئی ہے پچھلے سال سے جو ہے افغانستان میں، حالات تبدیلی کے بعد جو ہے، تو ہم کام کر رہے ہیں، کوآرڈینیشن کے ساتھ کر رہے ہیں جو ہے۔ باقی جو لا انفورسمنٹ آرگنائزیشنز ہیں ان کے ساتھ ہم ایک ساتھ کام کر رہے ہیں اس میں جو ہے، اور میرے لیے یہ فخر کا مقام اور بات ہے کہ جب ہم موازنہ کرتے ہیں، جب یہ دہشت گردی کی جنگ شروع ہوئی تھی اور ہمارا رسپانس اس ٹائم پہ جو ہمارے صلاحیت کا فقدان تھا، کیپیسٹی بلڈنگ کے ایشوز تھے جو ہے، تو الحمدللہ ابھی حالات یکسر مختلف ہیں۔ اس ٹائم پہ یعنی پشاور تک جو ہے بات کی جا رہی تھی کہ یہ پہنچ گئے ہیں جو ہے، ابھی وہ حالات نہیں ہیں۔ ابھی جو ہے وہ چور سپاہی والا جو ہے اسٹریٹجی ہے ان کی، جو ہے سلیپر سیل ہیں، ادھر جو ہے حملہ کر دیا، ادھر جو ہے ٹارگیٹڈ کلنگ کر دی جو ہے، تو ہم اس پہ جو ہے گرفت ہے، حالات پہ قابو ہے، اور انشاءاللہ اس میں جو ہے حالات میں ٹائم کے ساتھ جو ہے مزید بہتری آئے گی جو ہے۔ تو باقی اگر آپ کے سوال ہیں کوئی اسپیسیفک تو خبر از کول غواړم۔ میں ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ جنرل جو لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے پولیس کی کارکردگی ہے اس میں میں ایک کیس کی طرف خصوصی طور پر ریفرنس دینا چاہوں گا، اور میری یہ آپ سے درخواست ہوگی کہ آپ اس پولیس آفیسرز جنہوں نے مختلف کیسز کے سلجھانے میں، تفتیش کرنے میں، ملزمان تک پہنچنے میں ایک کردار ادا کیا ہوتا ہے، ان کو کم از کم آپ ہائی لائٹ ضرور کریں، کیونکہ یہ ان کی پرفارمنس ہے اور یہ سب کچھ وہ ہمارے لیے کر رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کچھ عرصہ پہلے ایک بچی کا قتل ہوا یہاں، اس کے بعد ایک اور بچی کا قتل ہوا اور ان کو ریپ بھی کیا گیا، زیادتی کا نشانہ بھی بنایا گیا، اور اس کے بعد بہت میڈیا میں، اور میں اپنی میڈیا کی بات نہیں کروں گا، ہماری جو باقی صوبوں کی میڈیا ہے، نیشنل میڈیا ہے، انہوں نے اس مسئلے کو پولیٹیسائز بھی کرنے کی کوشش کی، اور خیبر پختونخوا کی حکومت اور پولیس پر اعتراضات شروع ہو گئے کہ ہم جو ہے اس طرح کے جرائم کو سالو نہیں کر سکتے۔ آپ کو پتہ ہے صدر کا واقعہ ہوا تھا، اور یہ میں ایک پرٹیکولر وہ جو 3 کیسز ہوئے تھے، بچیوں کو زیادتی کا نشانہ بنا کے قتل کیا گیا تھا، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ پشاور کی پولیس نے جتنی مستعدی کے ساتھ اور جتنے سائنٹیفک انداز میں تفتیش کر کے اس کیس کے ملزم کو گرفتار کیا، اور آج وہ قانونی پروسیس سے گزر رہا ہے، تو وہ اس طرح کی چیزوں کو بھی آپ ضرور ہائی لائٹ بھی کیا کریں، اور اس میں مہربانی کریں تھوڑا سا ذرا پولیس کی کارکردگی کو بھی۔ جی صاحب یہ بتائیں کہ 2 دن پہلے یہاں پشاور کا ایک علاقہ ہے مترا، وہاں پر داعش کے نعرے لکھے گئے تھے، پولیس نے بھی اس کی تصدیق کی ہے کہ اسکول کی عمارتوں پر اور دیواروں پر یہ لکھا گیا۔ اس طرف آپ کہتے ہیں کہ پشاور
میں آنے کی ان کی بات میں کوئی صداقت نہیں، دوسری طرف یہ اس قسم کے نعرے جو ہیں یہ تو کوئی راستہ نہیں لگے؟ یقیناً اس میں جو ہے کارروائی ہوئی ہے، ناروں کے جو پولیس لگی ہوئی ہے اس میں کچھ سسپیکٹ بھی اریسٹ ہیں، اور انشاءاللہ جو ہے اس میں ہم رزلٹ دیں گے. جو ہے نہ صرف ادھر کئی اور ایک آدھی جگہ پہ بھی ہوا ہے، لیکن پولیس اس میں سوئی نہیں ہے. تو انشاءاللہ جو ہے اریسٹ بھی ہوئے ہیں اور اس میں رزلٹ بھی ہم دکھائیں گے آپ کو. جی صاحب ابھی آپ نے بتایا کہ بڑی اچھی کارکردگی ہے، اس سبق کو دیکھ کر لگتا ہے کہ چین کی باندھ بھی بچائی جا رہی ہے. کل طالبان کی جانب سے ایک اسٹیٹمنٹ جاری ہوئی ہے، 59 حملے انہوں نے کیے ہیں صرف خیبر پختونخوا. آپ کے 15 پولیس اہلکار جنوبی وزیرستان سے وہ اغوا کر کے لے گئے، صرف بعض لوگوں نے لفظ کہ مصلحتاً انہیں رہا کر دیا گیا. کل رات کو فیصل زیب جو صوبائی اسمبلی کے رکن ہے اس کے گھر پر حملہ ہوا. تو یہ صورتحال ہے، کیا کہہ سکتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو آپ فگر کوٹ کر رہے ہیں تو میری آپ سے درخواست ہے کہ پولیس کے فگر کو بھی آپ جو ہے سیریس لیں. جو ہے طالبان کے فگرز جو ہیں تو مجھے اس پہ نہیں ہے، زیادہ تر پروپیگنڈا ہے اس میں جو ہے ان کے اس میں، اور اس میں آپ اس سائٹ کو دیکھتے ہیں، لیکن جو پولیس کی لا انفورسمنٹ آرگنائزیشنز کی جو کارروائی ہے اس میں وزیرستان میں بھی جو ہے آئے دن جو ہے وہاں پہ کارروائیاں ہوتی ہیں فورسز کی طرف سے، پولیس کی طرف سے جو ہے، اور اس میں اچھے رزلٹ انکاؤنٹرز ہوئے ہیں. اس میں جو ہے جو ملک دشمن عناصر ہے ان کی جو ہے ڈیمیج بھی ہوا ہے، ہلاکتیں ہوئی ہیں، پولیس نے بھی اس میں قربانیاں دی ہیں. تو اللہ کا کرم ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ ہم جو ہے اس میں وہ کارروائیاں کر رہے ہیں اور ہم چپ بیٹھے ہوئے ہیں. جو ہے اس پہ فالو اپ ہوتا ہے، ایکشن ہوتا ہے ان کے خلاف جو ہے، اور ان کو باقاعدہ نقصان پہنچتا ہے اس کا. جو ہے ایک چیز میں ذرا جواب دیتے ہیں ڈائریکٹر صاحب اس کا. جواب ازادار کوم ٹی ٹی پی زما فیلڈ ہے. نه یو منټ کنه نه مشری داخله خو دې هغه نه په انکار نه کوي، خو جواب باغ سړی در کی څوک چې ورسره ډیلینګ کوي کنه. زه بیٹ رپورټر زه مانه ډی ټی پی. اچھا چلے دا دې خټه کې وې ٹھہرے اس کو. اچھا برادر اس طرح ہے، اب سن لیں نا اس کا میں جواب. ادھر دیکھیں نا جی، ارے میری طرف دیکھیں میرا. اچھا اس طرح ہے، درمیان میں سے کوئی بندہ آگے پیچھے ہو جائے. اے دلته کېنه ورته به دا سپیکر یا خوا دې خوا. بعض چیزیں جو ہے نا انہیں دیکھنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے، اور خیبر پختونخوا کے باشندگان کی حیثیت میں ہمیں اسے بڑی ذمہ داری سے دیکھنے کی ضرورت ہے. جب انٹرنیشنلی آپ کے بارڈرز پہ کوئی بھی واقعات ہوتے ہیں تو لازماً اس کا اثر پڑتا ہے. یہ ضرور ہے کہ اکراس دا بارڈر جو رجیم چینج ہوا، طالبان کی گورنمنٹ آئی، ہم بھی بڑے خوش تھے. بعض پالیسی میٹرز ایسے ہیں، انٹرنیشنل بارڈرز کی پالیسی جو ہے وہ وفاق ڈیفائن کرتا ہے. میرے صوبے کی پولیس کا کام صوبے کے اندر لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کرنا ہے. یہ جو اس وقت ہم ڈیوٹی کر رہے ہیں یہ ایک ایڈیشنل ڈیوٹی ہے جو ہمارے ذمہ لگ گئی ہے، اپنی عوام کی جان اور مال کی حفاظت کرنے کی ڈیوٹی اس ایلیمنٹ سے. یہ تو ایڈیشنل ہمارے اوپر آ گئی ہے کہ ہم انٹرنیشنل بارڈر پہ چلے گئے ہیں اور ہمارا ایکسیس وہاں تک ہو گئے، تو ان کے ساتھ یہ کوشچن میرا خیال ہے بہتر ہوگا. جو وفاق کی پالیسی ہے وہ میں ڈیفائن نہیں کر سکتا ہوں. یہ اگر کسی وفاقی اس سے پوچھا جائے تو وہ زیادہ بہتر طریقے سے ہمارے ساتھ جتنا ان کا لائزن ہوگا وہ ہم ٹائم ٹو ٹائم آپ کو بتاتے رہیں گے. آج ہم یہ چونکہ بریف نشست ہے
اس میں لمبے اس پہ نہیں جائیں گے، اور انشاءاللہ تعالی ہمارے کوئی کمی کوتاہی ہے وہ آپ ہمیں بتائیں، ہم اس پہ ڈسکس بھی کریں گے، آپ سے فیڈ بیک بھی لیں گے۔ آپ معاشرے کے عکاس ہیں، آپ معاشرتی باتیں اجاگر کرتے ہیں تو وہ لائم لائٹ میں آتی ہیں اور لوگوں کی طرف جاتی ہیں، صاحب اختیار تک بھی جاتی ہیں اور اداروں تک بھی جاتی ہیں، اور اس کے مطابق وہ ایکشن کرتے ہیں۔ آپ جو کہہ رہے ہیں تو یہ ریلیٹ کرتا ہے وفاق سے، ان کی پالیسی پہ میں کمنٹ نہیں کر سکتا ہوں۔ اچھا بابر صاحب یہ بتائیں کہ بڑی قربانیوں کے بعد یہ فینسنگ کی گئی ہے، اور اکثر سوشل میڈیا پر آپ دیکھتے ہیں جو وہاں سے وہ فینسنگ کو اکھاڑ رہے ہوتے ہیں، تو اس حوالے سے کیا آپ کی وفاق کے ساتھ کوئی کوارڈینیشن ہے؟ کیونکہ ہمارے صوبے سے یہ کام کیا جا رہا ہے، وہیں سے فینسنگ کو اکھاڑا جا رہا ہے، تو وفاق کے ساتھ اس حوالے سے کوئی پالیسی ڈسکس ہو رہی ہے کہ کس طریقے سے ہمارے ممالک کو روکا جائے؟ پہلی تو یہ پھر بیرسٹر صاحب سے یہ ہے کہ وہ مذاکرات کہاں تک پہنچے؟ انہوں نے تو باقاعدہ طور پر اب اعلان کر دیا ہے کہ آپ کے خلاف ہم جنگ شروع کر دیے، حملے شروع کر دیے، تو مذاکرات کا سلسلہ کدھر تک اب رہے گا؟ اچھا دیکھیں آپ، 1200-1300 کلومیٹر کا ہمارا بارڈر ہے۔ شہروں کے اندر بھی تو، سوسائٹی کے اندر بھی تو سارے لوگ ٹھیک نہیں ہوتے نا۔ اگر سارے لوگ ٹھیک ہوتے تو یہ چوریاں نہ ہو رہی ہوتی، یہ ڈکیتیاں نہ ہو رہی ہوتی، یہ مرڈرز نہ ہو رہے ہوتے، ٹھیک ہے، یہ باقی کرائمز نہ ہو رہے ہوتے۔ اور جب کوئی بھی ملک کسی وار کی صورتحال میں ہوتے ہیں تو وہاں بہت سارے ایلیمنٹس ڈیولپ ہوتے رہتے ہیں، بہت سارے گروپس بنتے رہتے ہیں۔ تو اتنا لمبا بارڈر ہے، اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے کہ پاکستان کی فوج بڑی زبردست طریقے سے انہوں نے ہماری فینسنگ بھی کی اور ہماری حفاظت بھی کر رہے ہیں۔ وہ ان کی بھی بڑی شہادتیں ہوئی ہیں جی، ہماری پولیس کی بھی بڑی شہادتیں ہوئی ہیں اسی سارے قصے میں۔ مگر یہ اگر آپ کہیں کہ اتنے لمبے بارڈر کو جو ہے نا، اتنے لمبے بارڈر پہ اندازہ نہیں ہے کہ آپ کو کتنی ایک فوج ہمیں درکار ہے کہ ہم اس کے ہے کہ اس کو، اس کا جیوگرافی دیکھیں، اس کی جیولوجی دیکھیں، اس کا ٹرین دیکھیں کتنا مشکل ہے کہ یہاں آپ کبھی ہم چاہتے ہیں تو کبھی وزٹ بھی کر لیں گے، تو آپ کو اندازہ ہو کہ یار یہ ممکن نہیں ہے ہیومنلی۔ ایک یار یہ منٹ کا نا، ایک منٹ میں ان کے سوال کا جواب میں بھی دے دوں تھوڑا سا۔ اصل میں نے شروع میں اسی لیے اپنی ابتدائی گفتگو میں کہا تھا کہ پولیس کا جو رول ہے اس پر بات کرتے ہیں، ورنہ ٹی ٹی پی پر الگ سے ایک سیشن کر لیتے ہیں، وہ تو میں آپ کے ساتھ اویلیبل ہوں، جس وقت آپ کہو گے اس پہ بات کر لیں گے۔ کیونکہ جب آپ انسرجنسی دیکھیں، ٹی ٹی پی جو کارروائیاں ہیں یا ان کے خلاف جو حکومت کی کارروائیاں ہیں، یہ لو انٹینسٹی انسرجنسی کے زمرے میں آتی ہیں، یہ لا اینڈ آرڈر کے زمرے میں نہیں آتی ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کے لیے جو طریقہ کار ہے اس میں فیڈرل گورنمنٹ کا اپنا ایک رول ہے، ہمارا اپنا ہے۔ ہمارا اتنا ہی ہے کہ ہم خیبر پختونخوا کی سرزمین پر کوئی بھی غیر قانونی کام ہو، لا اینڈ آرڈر کی کوئی سچویشن پیدا ہوتی ہے، اس کو پولیس کاؤنٹر کرتی ہے، یہ پولیس کا کام ہے۔ لیکن بارڈر کے اکراس کیا ہو رہا ہے، افغانستان کی سرزمین سے بارڈر کو کاٹا جا رہا ہے، اس کو فینسنگ کو، اس کے ساتھ پولیس کا کیا تعلق ہے یا خیبر پختونخوا کی حکومت کا کیا تعلق ہے؟ یہ تو تعلق وفاقی حکومت کا ہے اور وفاقی حکومت کے اداروں کا ہے کہ وہ افغان گورنمنٹ کے ساتھ اس کو ٹیک اپ کرے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جس وقت وہ ٹیررسٹ افغانستان سے داخل ہو جاتا ہے پاکستان میں، پھر ہم اور ہماری سرزمین پر آتا ہے، یہاں پر ہماری ذمہ داری شروع ہوتی ہے۔ لیکن چونکہ یہ میں نے پھر کہا، یہ ایک ٹرانس نیشنل، میں اس کو انٹرنیشنل نہیں کہوں گا، لیکن میں اس کو ٹرانس نیشنل لو انٹینسٹی انسرجنسی کہوں گا۔ ٹیررزم کی ڈیفینیشن میں اس کی یہ ڈائنامکس ہیں، تو اس میں پھر آرمی بھی انوالو ہوتی ہے، اس میں آپ کے فیڈریشن کے فیڈرل گورنمنٹ کے جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں وہ بھی انوالو ہوتی ہیں۔ خیبر پختونخوا میں ہماری اسپیشلائزڈ ڈپارٹمنٹ ہے، ایک کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ، ان کا رول بھی ہے، پولیس کا بھی ہے، تو وہ پھر ایک الگ ڈسکشن شروع ہو جاتی ہے۔ اس لیے میں ریکویسٹ یہ ہوگی کہ اگر ہم لا اینڈ آرڈر پر اس کو مرکوز کریں تو کچھ پروڈکٹیو بات ہو سکے گی۔ سر آپ نے کہا کہ ربانی کر صاحبہ دل کی افغانستان ہمارا صوبہ سب سے زیادہ کیا یہاں پر وفاق کی طرف سے آپ کو نہیں دیا گیا؟ دیکھیں ہمیں نہیں پتا کہ حنا ربانی کر صاحبہ نے وہاں جا کر کیا بات کی ہے افغان گورنمنٹ سے۔ یقیناً مجھے یقین ہے کہ انہوں نے یہ جو انسرجنسی کی تھوڑی بہت جو سچویشن ہے اور افغانستان سے کراس بارڈر انفلٹریشن جو ہو رہی ہے پاکستان کی طرف، اس پر یقیناً بات کی ہوگی، لیکن ہمیں نہیں بتایا گیا کہ کیا ہوا۔ سر آپ نے کہا پولیس کے جرائم پہ بات کریں، پولیس کی جرائم جو ہے وہ جرائم ہے، جرائم کو کنٹرول کرنا ہے، یہ کسی سے ڈرنے چھپی نہیں کہ خیبر پختونخوا پولیس جو ہے وہ انتہائی بہادر پولیس ہے، جس طریقے سے انہوں نے دہشت گردی کا مقابلہ کیا، جتنی شہادتیں دی ہے، کسی سے ڈرنے چھپی نہیں۔ لیکن دوسری جانب یہی پولیس ان کی اگر ٹریننگ کی کمی ہے یا کسی
پچھلے دنوں جو ہے ایک ابابیل فورس کے 7 اہلکار جو ہیں وہ معطل کیے گئے. اس طرح اگر پشاور کی صرف بات کی جائے تو 60 سے زیادہ اہلکار جو ہیں وہ معطل کیے گئے اس سال میں جو کہ جرائم میں پائے گئے ہیں. تو آپ کیا کہیں گے ان کی ٹریننگ دینی چاہیے, کیا مطلب ایسا حل ہونا چاہیے کہ تاکہ پشاور کے شہری اپنے آپ کو محفوظ سمجھے, اپنی موبائلیں لے کے باہر نکل سکے. کراچی والا حال ہے, کوئی اپنی موبائل جو ہے باہر لے کے گھر سے نہیں نکل رہا. اسی سوال سے ریلیٹ سر ایک میرا سوال سر کھیلے کو پولیس مثالی پوزیشن ہے کہ ہم بھی کافی محسوس کرتے ہیں ایک گراؤنڈ میں جائیں تو صورتحال یہ نہیں ہے. اب تو یہ ہو گیا کہ لوگ آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایس ایچ اوز کو نام دیتے ہیں کہ وہ نجی قوت خانے اس طرح لوگوں کو مطلب اٹھا کے لے جا کے کہیں وہ دم کرنا, اس طرح کے ایشوز سامنے آ رہے ہیں. ہمارے وہ یہاں کی مثالی پولیس کی نظر نہیں آ رہی, کوئی ڈسپلن کو نہیں لوگ اہلکار سے یا اہلکار سے آگے بڑھ کے ایس ایچ او لیول پر بھی وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ اتنا انصاف نہیں کرتا. اچھا, اس طرح ہے کہ دنیا میں کہیں بھی کوئی مثالی معاشرہ موجود نہیں ہے. انسان کی ہمیشہ یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ دین کے عین مطابق, یا حکومتوں کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ دین کے عین مطابق اپنی پرائرٹیز سیٹ کریں اور اس کے مطابق اپنے معاشرے کو اوپر اٹھائیں اور اپنے اداروں کو بھی اوپر اٹھائیں. آپ یہ دیکھتے ہیں تنقید بہت آسان ہے. خیبر پختونخوا کی پولیس جو ایک چوکیدارہ پولیس تھی, اس کو پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ نے پچھلے ٹینیور میں اور اس ٹینیور میں اس پہ خاطر خواہ انویسٹمنٹ کی, اس میں لوگوں کو بھرتی کیا, اس میں لوگوں کو ٹرینڈ کیا, اس پہ اسپیشلائز یونٹس بنائے گئے. تو ہماری کارکردگی اللہ کے فضل و کرم سے آپ کسی کے ساتھ بھی کمپیئر کر لیں تو باقیوں سے بہت بہتر ہے. ٹھیک ہے لوپ ہولز ہوتے ہیں, مگر آپ یہ دیکھیں کہ اگر کوئی کام ہوتا ہے اور اس پہ ادارہ ایکشن نہیں لیتا ہے, گورنمنٹ ایکشن نہیں لیتی ہے, تو وہ قابل اعتراض بات ہے. سوسائٹی ہے نا, انگلیاں برابر نہیں ہے. کو اب بڑا اچھا پروسیجر ہے, لوگ ایٹا کے تھرو آتے ہیں, پراپر ٹیسٹنگ کے تھرو آتے ہیں, ان کے سائیکولوجیکل ٹیسٹ بھی ہوتے ہیں. مطلب وہ تمام جو میئرز جو لیے جا سکتے ہیں وہ لیے جا رہے ہیں. اور پھر جب کوئی اہلکار کسی بھی سطح پہ, ٹھیک ہے, اگر آپ چاہیں گے تو وہ فگرز بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کر دیں گے کہ کتنے لوگوں کے اوپر محکمانہ کارروائیوں ہوئی, کتنے لوگوں کی ڈسمسل ہوئی, کتنے لوگوں کی ڈیموشنز ہوئیں اور کتنے لوگ نکالے گئے پولیس سے. یہ سارے فگرز ہمارے پاس موجود ہیں. ادارے کے اندر اگر احتساب کا عمل نہیں ہے تو پھر یہ کوشچنیبل ہے, ورنہ یہ روٹین کی باتیں ہیں جی. یہ تو ہوتا ہے, اب معاشرے میں بیٹھے ہیں اور معاشرے میں تو ہر قسم کی چیزیں ہوں گی نا, اور اگر اس پہ محکمہ ایکشن نہیں لے رہا, لوگوں کے ٹرائل نہیں ہو رہے, لوگوں کے اوپر انکوائریز نہیں ہو رہی, لوگ سسپینڈ نہیں ہو رہے, لوگ معطل نہیں ہو رہے, لوگ ٹرمینیٹ نہیں ہو رہے, یہ کوشچنیبل ہے. اٹس اوکے. 1,20,30,000 کی نفری ہے ہمارے پاس, ٹھیک ہے, بڑا بہترین قسم کا نظام ہے. تو اس کے اندر یہ بڑی چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں نا, جس کو ہم خواہ مخواہ کیوں ہائی لائٹ کریں جی. یہ ہوتا ہے, یہ یوزول وہ ہے. آصف صاحب سر کی بات جواب کو آگے بڑھاؤں گا. ابابیل پہ آپ نے بات کی جو ہے, تو ہمارے ڈپارٹمنٹ میں اکاؤنٹیبلٹی کا نظام روبسٹ ہے, اس پہ ایکشن لیا گیا ہے, ایف آئی آر ہوئی ہے, اس میں اس کو ہم نے چھپانے کی کوشش نہیں کی ہے. اور یہ اس طرح کے ہماری کام کی نوعیت ایسی ہے کہ اس طرح کے مسائل آپ کو امریکہ میں بھی مل جائیں گے. یہ نوعیت ایسی ہے کام کی جو ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ابابیل ٹھیک ہے, میں اس حد تک آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ یہ ہوا ہے جو ہے. آپ ان کی کنٹریبیوشن کو بھی دیکھ لیں. جو پریشر آپ کو دیا گیا ہے اس میں آپ دیکھ لیں کہ انہوں نے 2000 جو ہے سسپیکٹس مفرور جو ہے پکڑ کے پولیس کے حوالے کیے ہیں جو ہے. 88,000 ان کو ڈسٹریس کالز گئی ہیں جو ہے, جس میں انہوں نے جو بیسک سروسز ہیں اس میں 70,000 سے اوپر جو ہے آپ کے پاس فگرز موجود ہیں وہ دیے ہیں. تو اس کو دیکھا جائے تو یہ فورس جو بنائی گئی ہے میرے خیال میں یہ اپنے وجود کو, اپنے کنٹریبیوشن کو جو ہے خدمات معاشرے کے لیے یہ جسٹیفائی کرتی ہے. آصف بھائی ایک سوال پوچھنا چاہوں گا. آپ نے ہماری صورتحال بھتے کے حوالے سے آئی جی صاحب کے اعتراف میں بھتے کی کال زیادہ اور یہ آصف خان کو بھی وصول ہوئی ہے, رسیدت کو بھی بھتے کی کال جو حکومت سے وصول ہو رہے ہیں, اس کے اوپر پولیس کا حوالے سے کیا ہے, کہاں سے
اس میں دو تین اینگلز ہیں سر، جواب میں دے رہا ہوں. بالکل بالکل. دو تین اینگلز ہیں اس میں. ایک تو اس کا انٹرنیشنل سائڈ ہے، فارن ریلیشن کا یہ ایک ایشو ہے. افغانستان کے ساتھ کالز وہاں سے آتی ہیں جو ہے، اس کے لیے ہم نے لکھا ہوا ہے جو ہے کہ وہاں یہ گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ اس کو ٹیک اپ کیا جائے. ایک اس میں ہے جو کہتے ہیں بہتی گنگا میں ہاتھ دھونا جو ہے، وہ لوکل ہی مسئلے ہوتے ہیں جو ہے کہ اس میں دہشت گردی کا نام دے کے جو ہے وہ کر دیا کسی کو پرچی وہ گردی جو ہے، اس کے محرکات کچھ اور ہوتے ہیں، وہ دہشت گردی نہیں ہوتی ہے. تیسری بات یہ ہے کیونکہ اس میں جو میں نے فارن ریلیشن والا آنسر وہ کیا ہے، تو پولیس کے ہاتھ نسبتاً بندھے ہوئے ہیں. تو ہم ان کیسز اس میں ہم نے 15-20 کیسز اس سال ہم ٹریس آؤٹ کیے ہیں جو ہم نے ریورس کر کے کسی نے کریکر پاڑ دیا یا فائر کر دیا جو ہے گیٹ پہ جو ہے، اس کو ریورس کر کے ڈیٹیکٹ کر کے جو ہے کام کیا اور اس کو ہم نے ٹریس آؤٹ کیا ہے. تو انشاءاللہ لگے ہوئے ہیں. یہ ایک دہشت گردی کے تناظر میں یہ ایک مسئلہ چلا آ رہا ہے، اس پہ ہم کام کر رہے ہیں اور پولیس کی پروگرس تسلی بخش ہے. بس ہو گیا نا سوال یار، بعد میں کر لینا، الگ سے کر لینا. وقت ختم ہو گیا یار. ٹھیک ہے. جو اس میں اس کا جواب سمپل نہیں ہے. جو روایتی کرائم ہے وہ کم ہوئے ہیں. جو دہشت گردی کے جو واقعات ہوئے ہیں اس میں ایکسٹورشن کالز ہیں جیسے ہے، انکاؤنٹرز ہیں، گڈ ورک بھی زیادہ ہوا ہے اور اس میں جو واقعے بھی ہیں وہ بھی زیادہ ہوئے ہیں. اور اس کی وجہ شروع میں بتا دی گئی ہے کہ افغانستان میں جو سچویشن چینج ہوئی ہے تو اس کا اثر ہم پہ پڑا ہے جو ہے.